بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانوروں کے حقوق۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ جو جانور سواری یا بار برداری کے لیے یا کسی دوسرے کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان سے وہ کام لیے جائیں، اسی طرح جن جانوروں کو حلال و طیب قرار دیا گیا ہے ان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق غذا میں استعمال کیا جائے، لیکن اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ ان کے ساتھ ایذا رسانی اور بے رحمی کا برتاؤ نہ کیا جائے اور ان کے معاملے میں خدا سے ڈرا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کا پیٹ بھوک کی وجہ سے اس کی کمر سے لگ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں خدا سے ڈرو اور ان کو بھوکا نہ مارو۔ ان پر سوار ہو تو ایسی حالت میں ان کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اور ان کو چھوڑو تو اسی طرح کھلا پلا کر اچھی حالت میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک گدھے پر پڑی جس کے چہرے پر داغ دے کر نشان بنایا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص خدا کی رحمت سے دور اور محروم ہے جس نے یہ بے رحمی کا کام کیا ہے۔ دنیا کے بہت حصوں میں گھوڑوں، گدھوں جیسے جانوروں کی پہچان کے لیے ان کے جسم کے کسی حصے پر گرم لوہے سے داغ دے کر نشان بنا دیا جاتا تھا۔ اب بھی یہ کہیں کہیں اس کا رواج ہے، لیکن اس مقصد کے لیے چہرے کو داغنا بڑی بے رحمی اور گنوار پنے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کو دیکھا جس کا چہرہ داغا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت دکھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر خدا کی لعنت ہو جس نے یہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی درجے کی ناراضگی اور بیزاری کا کلمہ تھا جو ایک گدھے کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا۔ دنیا نے انسداد بے رحمی کو اب ذمہ داری سمجھا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 برس پہلے اس کی طرف رہنمائی فرمائی تھی اور اس پر زور دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بد چلن عورت کی اسی عمل پر بخشش ہو گئی کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری جو ایک کنویں کے پاس اس حالت میں چکر کاٹ رہا تھا، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ ہانپ رہا تھا کہ پیاس سے مر جائے۔ اس عورت نے پاؤں سے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا، پھر اپنی اوڑھنی میں کسی طرح اس کو باندھا اور اس پیاسے کتے کے لیے کنویں سے پانی نکالا اور پلایا، تو اسی پر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا جانوروں کے کھلانے پلانے میں بھی ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر زندہ جانور کے کھلانے پلانے میں ثواب ہے۔ ظاہر ہے کہ اس بد چلن عورت کے اس واقعے کا ذکر کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ واقعہ سنا دینا نہ تھا، بلکہ یہ سبق دینا تھا کہ کتے جیسی مخلوق کے ساتھ بھی اگر رحم کیا جائے گا تو وہ خداوند قدوس کی رحمت و مغفرت کا باعث ہوگا اور بندہ اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلم بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے، پھر کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا چوپایا اس درخت یا کھیتی میں سے کھائے تو یہ اس بندے کی طرف سے صدقہ اور کار ثواب ہوگا۔ اس حدیث کا بھی پیغام اور سبق یہی ہے کہ انسانوں کے علاوہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے سب جانوروں، پرندوں اور چوپایوں کو کھلانا پلانا بھی صدقہ اور کار ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ دونوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک ظالم عورت کو ایک بلی کو نہایت ظالمانہ طریقے سے مار ڈالنے کے جرم میں عذاب دیا گیا ہے۔ اس نے اس بلی کو بند کر لیا، پھر نہ تو اسے خود کچھ کھانے دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ حشرات الارض سے اپنا پیٹ بھر لیتی۔ اس طرح اسے بھوکا تڑپا تڑپا کے مار ڈالا۔ اس کی سزا اور پاداش میں وہ عورت عذاب میں ڈالی گئی۔ یہ چند حدیثیں یہ جاننے کے لیے کافی ہیں کہ جانوروں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیم کیا ہے، اور یہ اس کے بالکل منافی نہیں کہ سانپ بچھو جیسے موذی جانوروں کو مار ڈالنے کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور حرم میں بھی ان کے مار دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ بھی دراصل اللہ کی مخلوق اور اس کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا ہے۔